مئو ناتھ بھنجن کی ایک بڑی اہم علمی شخصیت مولانا مختار احمد ندوی مرحوم صاحب، جنہوں نے اصلاحی، رفاہی اور تعلیمی کاموں کی ایک جھڑی لگا دی۔ پورے ہندوستان میں ان کی خدمات لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں۔ کلیہ فاطمۃ الزہرا اور جامعہ عالیہ عربیہ عالیہ نگر کی عبارت ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ اس وقت مولانا ارشد مختار ندوی صاحب اس کے روح رواں ہیں۔ الحاج حبیب الرحمن پہلوان صاحب اور مولانا مختار احمد ندوی مرحوم صاحب کے بڑے مخلصانہ تعلقات تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ہنر انہوں نے دوسروں کو دیا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے ان کے صاحبزادے ارشد مختار ندوی صاحب تک آیا۔ آج الحاج حبیب الرحمن پہلوان صاحب نہیں ہیں، لیکن مولانا ارشد مختار ندوی صاحب ان کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے مائک تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ مولانا ارشد مختار ندوی صاحب، رئیس جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں اور کلیہ فاطمۃ الزہرا مئو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس باوقار مجلس کے صدر ذی وقار، اسٹیج پہ تشریف فرما شہر عزیز کے عمائدین و اساطین اور محترم و مکرم حاضرین، میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں اپنے محسن، اپنے کرم فرما محترم پہلوان صاحب اور رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں۔ میری ابتدائی تعلیم جامعہ عالیہ عربیہ میں ہوئی، وہیں سے تختی پر میں نے الف ب لکھنا سیکھا، اور 1977 میں نے منشی کا امتحان پاس کیا۔ اس پورے عرصے میں مجھے اگر عالیہ عربیہ، مدرسہ عالیہ عربیہ کے تمام ذمہ داران میں کوئی چہرہ، واضح چہرہ اگر نظر آتا ہے تو وہ محترم حبیب الرحمن پہلوان رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ جس کثرت سے وہ جامعہ آتے تھے، مدرسے میں آتے تھے، اور مدرسے کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہم نے بڑے ہو کر پڑھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہمارے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رئیس ذاکر صاحب، جو ہمارے صدر جمہوریہ ہوا کرتے تھے، وہ کبھی جامعہ میں گزرتے اور کوئی چھوٹا سا کوئی ٹکڑا دکھتا، کوئی کچرا دکھتا تو اٹھا کے اپنی شیروانی کی جیب میں رکھتے تھے۔ اسی کا ایک عکس حبیب الرحمن پہلوان کی زندگی میں مجھے بچپن میں نظر آتا کہ جامعہ عربیہ کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو وہ نہایت اہمیت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد منشی کے امتحان کے بعد ہم ہجرت کر کے بمبئی چلے گئے۔ مئو آنا جانا کم رہا، لیکن جب بھی آئے پہلوان صاحب کو کسی نہ کسی رفاہی کام میں پایا، اور جب اپنے والد محترم رحمہ اللہ کے ساتھ مئو آنا ہوتا تو پورا وقت صرف انہی سب علمی، تعلیمی، رفاہی کاموں کے حوالے سے وقت گزرتا۔ اللہ ان ہستیوں کی مغفرت فرمائے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں خیر المسلمین نہیں، مسلمانوں میں نہیں، خیر الناس، عامت الناس میں سب سے بہتر وہ ہے من ینفع الناس، جو عامت الناس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور اس حوالے سے ہمارے پہلوان صاحب عامت الناس کی خدمت کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میں منتظمین سے کہوں گا، کاش یہ آج کا یہ اجلاس جامعہ عالیہ عربیہ کے وسیع و عریض کیمپس میں ہوتا، تاکہ
उस कैंपस की वो इमारतें जिनके दरो दीवार भी अपने मोहसिन के खराज तहसीन को सुनते, जिनकी तामीर में पहलवान साहब ने अपना जिगर का खून निचोड़ कर लगाया था। हम मालूम नहीं क्या एक जिंदा कौम बदकिस्मती से लोगों के वफ़ात के बाद इस किस्म की मजलिसें मुनाकिद करती है। काश ऐसा होता कि हम पहलवान साहब की ज़िंदगी ही में उनके कारनामों को सराहते, उन्हें हौसला देते। पहलवान साहब ने अब तक जो कुछ किया, जो कुछ करके चले गए, उसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन उससे कई गुना वो कर लेते अगर मऊ की आवाम उनके साथ खड़ी रहती कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और ये होता तो इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, जन्नत में आला इल्लीयीन में उन्हें जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हज़रात, मौलाना के जज्बात व एहसासात आप तक पहुँच रहे थे, और ये हकीकत है कि हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा परस्ती जगह बनाती जा रही है। ज़िंदगी में हम दुश्मनी पर ज़्यादा आमादा रहते हैं और मरने के बाद तारीफ़ करते हैं। शायद मज़हब भी यही तालीम देता है कि मरे हुए लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, बस उतने ही पर हम अमल कर रहे हैं। पहलवान साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर दिया और उनकी मौजूदगी में कितने लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते मिल गए और लोग कहाँ से कहाँ तक उनका सहारा लेकर पहुँच गए, ये वही लोग जानते हैं जो इस दौर से, इस रास्ते से गुज़रे हैं। मौलाना अरशद मुख्तार नदवी साहब ने अपने जज्बाती अंदाज़ में उनका ज़िक्र किया और उनके कारनामों को मुख्तसरन बयान किया।